بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة على سید الاوصیاء امیر المؤمنین ثم الصلاة على سيدة الفاضلة الكاملة الفقيهة المطيعة التي إذا قامت في محراب عبادتها تضيء بنور وجهها بيوت الأنصار والمهاجرين ثم صلاة على أولادها المعصومين بالخصوص على الحسن والحسين ثم رحمة الله على أصحابهم وأحبابهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات ہمارا موضوع کلام جو تھیم ہے عشرے کی وہ یہ رہی ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ ہدایت کے کئی پہلو ہیں، خدا کی معرفت کرانا، شمع رسالت جلانا، باکرامت ڈگنیفائیڈ انسانوں کی پرورش کرنا، اور انسانیت کے لیے علم کا یعنی ان کی کفالت علمی کا یعنی ان کو علم پہنچانے کا ایک وسیلہ یعنی مجالس عزا کی بنیاد رکھنا۔ اسی طرح ان بہت سے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے انسان کی خاندانی اور ازدواجی زندگی یعنی میریٹل اینڈ فیملی لائف۔ سید الشہداء علی ابن الحسین حسین ابن علی اس پہلو میں بھی ایک لیگسی ایسی چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس میں بھی وہ مکمل ہدایت ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی شخص کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی تعلق کو، کسی بھی رشتے کو، کسی بھی رابطے کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس منٹ بائی منٹ ہر چھوٹی چھوٹی تفصیل موجود ہو اور آپ پھر اس کا ایک کلیکٹیو انالیسز کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ انسان کتنا اچھا ہے، یہ رشتہ کتنا اچھا ہے، یہ تعلق کتنا اچھا ہے، یہ خاندانی رشتہ کتنا اچھا ہے، اس کی فیملی لائف کیسی ہے، یا یہ ہے کہ فلاں شخص اس چیز میں کتنا ماہر ہے۔ اور کبھی آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا حوالہ ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے سے حوالے میں پوری ایک کائنات بند ہوتی ہے۔ اس ایک واقعے میں، ایک قول میں، ایک مشاہدے میں، ایک آبزرویشن میں بہت سے وہ پہلو موجود ہوتے ہیں جن کی آپ کو تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ خود بخود جان جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی ٹاپ پہ ہے
تو آپ کو کوئی بہت زیادہ اندازِ گیری کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا کلائمبر ہے۔ اور میں نے پچھلے دنوں اس نقطے کو عرض کیا تھا کہ زندگی بریف مومنٹس کا نام ہے۔ ہم شخصیات کو بھی بریف مومنٹ سے ہی پہچانتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں آئیڈیلز بھی بریف مومنٹ سے ہی بناتے ہیں، اور ہم جب لوگوں کے معیار قائم کرتے ہیں تو یہ بریف مومنٹ ہی ہمارا حوالہ رہتے ہیں۔ اپنی زندگی میں بھی جب زندگی کا انالیسس کرتے ہیں، جب اپنی ویلیو اسیسمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی انہی بریف مومنٹس کی بات بیسس پہ ہی کرتے ہیں۔ کہ جیسے اگر ایک اسٹوڈنٹ نے مشکل سے مشکل امتحان کو ایک طرح سے سمیش کر دیا، یہ ان اٹ سیلف ایک ثبوت ہے کہ وہ انسان یا وہ طالب علم یا وہ اسٹوڈنٹ کتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس نے پڑھا ہے۔ اور پچھلے دنوں مثلا میں نے ایک وہ واقعہ عرض کیا تھا کہ امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، اور شاعر نے کس خوبصورتی سے ایک چیز کو باندھا تھا کہ بے تکلف جسے مقتل میں بلایا جائے، دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا۔ خوب اگر ایک شخص مقتل تک چلا آئے، قتل گاہ تک چلا آئے، جان دینے کے لیے بھی چلا آئے، تمہارے ساتھ ہو، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زندگی کے کسی اور معاملے میں اسے جان کی مال کی قربانی دینی ہو، وقت کی قربانی دینی ہو، کسی بھی حوالے سے وہ قربانی دے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا ان اٹ سیلف ایک حوالہ ہے، ان اٹ سیلف اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ اس سے باقی سارے کرائٹیریاز خود بخود پاس ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مولانا رومی کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ یک لحظ عشق از دو جہاں برتر است، کہ وہ ایک لمحہ عشق، وہ ایک لمحہ مثلاً قربانی حسین، یا وہ ایک ضربت علی امیر المؤمنین دو جہانوں کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام خمینی اپنی کتاب میں ایک چیز کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام انسانیت مل جائے اور وہ علی امیر المومنین کی طرح، سوائے رسول خدا کے، علی امیر المومنین کی طرح ایک دفعہ اللہ اکبر اسی ایمان کی گہرائی سے، کہ جس گہرائی سے علی امیر المومنین کہتے ہیں، اس طرح سے اللہ اکبر کہنا چاہے کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ یہ انسان کی عقل کی، اس کے ایمان کی گہرائی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام اصول کافی میں اس باب میں متعدد احادیث موجود ہیں کہ ہر شخص کو اجر اس کی عقل کے مطابق ملے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر آپ روز قیامت دیکھیں، ہر شخص کو جو بھی وہ طلب کرے گا اسے مل جائے گا، لیکن وہ طلب وہی کرے گا جس کی اسے سمجھ آئی ہوگی۔ مثلا رسول اکرم کے پاس ایسے افراد بھی آئے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمیں جنت میں اونٹ ملے گا، بھیڑ بکری ملے گی۔ خوب ان کی عقل کی پرواز ہی اتنی تھی، جتنی عقل کی پرواز اتنا آپ طلب کریں گے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں کہا گیا کن فیکون کی ایک گویا طاقت ہوگی آپ کے پاس روز حشر، آپ جو کہیں گے وہ مل جائے گا، لیکن آپ کی عقل کی پرواز ہی اتنی ہے کہ آپ یہ چیزیں مانگتے ہیں، اور دوسری عقل کی پرواز اتنی ہے کہ آپ خود خدا کی رضائیں مانگ لیتے ہیں۔ تو انسان کے درجات اس کی عقل کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک چند لمحے بعض اوقات جو پیک مومنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بڑا ثبوت ہوتے ہیں۔ یا اسی شعر کو جو مولانا رومی کا شعر ہے، علامہ اقبال نے ایک اور طرز میں باندھا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں سمجھا تھا کہ شاید یہ کائنات انفینائٹ ہے، یہ کائنات انلیمیٹڈ ہے، لیکن وہ ایک لمحہ عشق اس پوری کائنات سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ لمحہ عشق کی جو حدود ہیں وہ اس کائنات سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ کائنات بھی اس عشق کو، اس محبت مثلا خدا کو کنٹین نہیں کر سکتی جو حسین کے دل میں خدا کے لیے موجود ہے۔ اہل سنت کے ایک معروف ادیب ہیں، صوفی ہیں، احمد جاوید، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ ایک تھیوری ہے، ایک عقیدہ ہے، ہمارے پاس اس کا ثبوت کوئی نہیں تھا،
لیکن حسین ابن علی اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ ہمارے زندہ اجسام انسانوں پہ، لوگوں پہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتے جتنا سید الشہداء اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے اقوال چلتے پھرتے ہم زندگی میں اتنا اثر انداز انسانوں پہ نہیں ہو سکتے جتنا اثر انداز حسین ابن علی اس کائنات پہ ہوئے ہیں۔ ہم دین کے لیے اتنا خدمت چلتی پھرتی اس جسم کے ساتھ اتنی نہیں کر سکتے جس طرح حسین نے اپنی شہادت کے ساتھ کی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ انسان ظاہراً زندہ نہ ہو، وہ ہم سے زندہ تر ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا کردار، ان کا عمل، ائمہ کا عمل اس قدر عظیم ہے کہ وہ اپنے عمل کی وجہ سے ان چلتے پھرتے انسانوں سے بھی زیادہ زندہ ہیں۔ ان کے حیات زیادہ یقینی ہے، ان کی حیات زیادہ اثر انداز ہے۔ خوب تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لمحہ، ایک قول، ایک واقعہ، ایک آبزرویشن، ایک مشاہدہ جو ہے اپنے آپ میں تمام پہلوؤں کو اتنا کنٹین کیے ہوا ہوتا ہے کہ ہم اس سے تمام کی تمام تفصیلات نکال سکتے ہیں۔ کربلا بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ توحید سمجھنا چاہتے ہیں، رسالت سمجھنا چاہتے ہیں، ولایت سمجھنا چاہتے ہیں، معارف اہل بیت سمجھنا چاہتے ہیں، حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، باطل کو سمجھنا چاہتے ہیں، حریت کو سمجھنا چاہتے ہیں، آزادی کو سمجھنا چاہتے ہیں، شہادت کو سمجھنا چاہتے ہیں، حیات بدعوض موت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جتنے مضامین ہیں اسلام کے اگر ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چھوٹے چھوٹے اقوال میں، چھوٹے چھوٹے واقعات میں وہ اپنے بھرپور انداز سے مل جائے گا۔ انہی میں سے ایک پہلو ہے خاندانی اور ازدواجی زندگی کا پہلو، یعنی میریٹل اینڈ فیملی لائف کا، جس کے متعلق رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانوادہ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ میں خود کو باہر لوگوں کے سامنے بڑا اچھا ثابت کر سکتا ہوں، لیکن جن کے ساتھ 24 گھنٹے رہنا پڑ جائے، جن کے ساتھ مجھے اپنے پرائیویٹ مومنٹ شیئر کرنے پڑ جائیں، جن کے ساتھ میں جن سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، ان کے سامنے اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے احترام کو اور اپنی واقعی بڑائی کو ثابت کروں تو تب مزہ ہے۔ میں ایک محدود منٹس کے لیے آتا ہوں، مثلا ایک عالم ہے، چند لمحوں کے لیے آتا ہے ممبر پہ اور پھر چلا جاتا ہے، وہ خود کو ثابت کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے، شاید اس کے پاس علم بھی ہے اور اس کے پاس عمل بھی ہے اور ساری چیزیں باتیں کر سکتا ہے، لیکن اگر اہل خانوادہ ہی گواہی نہ دے تو؟ اب باہر آپ کی بڑی عزت ہے، لیکن اہل خانوادہ ہر وہ بات جو آپ باہر کرتے ہیں خانوادے والوں کو، گھر والوں کو، اس پہ اعتبار نہیں ہے، تو تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے۔ اگر واقعاً اچھے ہو، ثابت اس طرح سے کرو کہ تمہارے گھر والے کہیں کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ اور رسول اکرم آگے مزید اس کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ مجھے خدا نے اگر افضل الانبیاء قرار دیا ہے، دنیا کے بہترین انسان قرار دیا ہے، تو میں نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی سب سے اچھا برتاؤ کیا، سب سے اچھا سلوک کیا ہے۔ اور خاندان کے ساتھ اگر ہم تعلق کو دیکھیں، بنیادی طور پہ اس کے چند پہلو ہیں۔ پہلی اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ اس گھر میں پیار و محبت و احترام و کیئر ہونا چاہیے، یہ ایک ڈائمنشن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کی جو ضروریات ہیں، ایک دوسرے کی جو ضروریات ہیں ان کو کیٹر کیا جائے، ٹو ٹیک کیئر، ٹو فلفل ایچ ادرز نیڈس، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو ہے تربیت اولاد کا، تربیت اولاد کا۔ اگر یعنی ایک چند یہ وہ مین فنڈامنٹل پہلو ہیں، اگر ان کو ہم کور کریں، اس کے نیچے بہت سے دوسری پہلو آ جاتے ہیں، بہت سی دوسری ڈائمنشنز آ جاتی ہیں۔ اور سیرت امام حسین علیہ السلام میں ایک شعر موجود ہے، اور اس شعر میں یہ تمام تر پہلو بند ہیں، اور میں ان کو قرآنی آیات سے اور چند احادیث سے کھولوں گا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں لَعَمْرُكَ إِنَّنِي لَأُحِبُّ دَارًا تَحُلُّ بِهَا سَقِينَةٌ وَالرُّبَابُ، کہ مجھے تمہاری جان کی قسم، مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب موجود ہے۔ مجھے وہ گھر پسند ہے
جس میں سکینہ اور رباب موجود ہے۔ وہ پہلی بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہاؤس بیکمز اے ہوم بیکاز آف دا وائف، بیکاز آف دا لائف پارٹنر۔ یہ بلڈنگ ہوتی ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک مردہ جسم ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ کا شریک حیات آتا ہے، ہم سفر آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھر بن جاتا ہے۔ یہ ایک پہلا پہلو ہے۔ گھر کس کی وجہ سے ہے؟ بچوں کی وجہ سے اور بیوی کی وجہ سے، یا اس کو ایک اور حدیث میں غالباً امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، ایک مقام پہ موجود ہیں، ایک صحابی ملنے آتے ہیں، اپنے گھر میں ہی موجود ہیں، اور جس کمرے میں موجود تھے وہ بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، اس میں اچھی سی جو ہے قالین بچھا ہوا ہے، بڑا جچا ہوا ہے، ڈیکوریٹڈ ہے، سب کچھ ہے۔ دوسرے دن وہی صحابی دوبارہ آتا ہے تو امام ایک اور مقام پہ موجود ہیں جو کہ خستہ حال کمرہ ہے، کوئی خاص اس کی زیادہ اچھی صورتحال نہیں۔ وہ پوچھتا ہے مولا کل کہاں تھے؟ کہا اپنے گھر میں۔ مولا آج کہاں ہیں؟ کہا یہ بھی اپنا گھر ہے۔ کہا یہ کیا وجہ ہے کہ کل جہاں تھے وہ بڑا اچھا کمرہ تھا، خوبصورت تھا، سجا ہوا تھا، اور آج یہاں بیٹھے ہیں؟ امام نے کہا جب ہم نے شادی کی تو ہم حق مہر میں، برائیڈل گفٹ میں جو اپنی ہمسر ہیں، ہم سفر ہیں، ہم نے ان کو دیا تھا، اور انہوں نے اس سے گھر کو خوبصورت بنایا، تو ہم جو ان کو دے دیتے ہیں وہ ان کا مال ہے، لیکن ہم ذاتی طور پہ ان دنیاوی چیزوں سے زیادہ شغف نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے محروم کر دیں۔ اینڈ جیسے کہ وہ فیمسلی کہا جاتا ہے کہ if it was not for the women, a man would be happy with one mattress, one bottle of water, a phone with the charger, and perhaps in these days a fan as well. تو بیسیکلی اتنی مختصر سی مردوں کی خواہشات ہوتی ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ یہ دنیا میں جتنی خوبصورتی دیکھتے ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بیچلر تھے، کبھی پھر شادی ہوئی، اچانک ان کی ضروریات بدل جاتی ہیں، اب گھر میں ہر وہ چیز جو پہلے نظر نہیں آتی تھی اب ضرورت نظر آنا شروع ہو گیا، کیونکہ کوئی آ گیا ہے۔ تو جو حسن ہے اس کائنات کا اور جو خانوادے کا، وہ یہ کس سے ہے؟ اولاد سے ہے اور ہم سفر سے ہے۔ اور جو سید الشہداء ہیں بنیادی طور پر اسی نقطے کو کہ لعمرک اننی لاحب دارا، کہ مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں پہ میرے بیوی اور بچے موجود ہیں۔ پہلا پہلو کہ سید الشہداء کو گھر وہی پسند ہے، مسکن وہی پسند ہے، رہنا وہاں پسند ہے جہاں بیوی اور بچے۔ تو لوٹ لوٹ کے، پلٹ پلٹ کے امام حسین کہاں آنا چاہتے ہیں؟ جہاں بیوی اور بچے موجود ہوں۔ پہلی جہاں فرصت ملتی ہے کہاں آنا چاہتے ہیں؟ جہاں گھر ہے، جہاں گھر والے موجود ہیں۔ اسی حدیث کو یاد رکھیے کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس گھر کو، اس مقام کو پریورٹی دی جائے جہاں پہ اہل خانوادہ موجود ہیں۔ اور دوسری چیز، اگر گھر پسند ہے گھر والوں کی وجہ سے تو ان سے محبت کتنی ہوگی؟ اور یہ جو محبت ہے یہ ان چند چیزوں میں سے ہے جسے خداوند متعال قرآن کریم میں اپنی آیت کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ خدا کی نشانیوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو خدا نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے۔ دیکھیے جو نشانی ہوتی ہے اور جس کی نشانی ہے اس میں کازل لنک ہونا چاہیے۔ مثلا ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ زمین و آسمان اس کی نشانی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کریٹر موجود ہے۔ اس میں کیا نشانی موجود ہے؟ میرے سے کسی نے سوال پوچھا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیے جب مثلا رشتہ ازدواج میں آتے ہیں، شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے عموماً دیکھتے ہیں کوئی بھی لڑکا ہے، کوئی بھی لڑکی ہے، کوئی بھی مرد ہے، کوئی بھی عورت ہے، وہ اپنے دل میں ایک خاص محبت کا احساس کرتے ہیں۔ اس محبت کو اگر وہ ڈیفائن کرنا چاہے نہیں بتا سکتے، کہاں سے آئی، کس طرح سے آئی، کہاں ہے، بل احساس ہے صرف۔ اور خداوند متعال بھی بہت سے لوگوں کے لیے کیسے ہے، کہاں سے ہے، کس طرح ہے نہیں معلوم، لیکن دل اس کی گواہی دیتا ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے یہ جو محبت ہے تمہارے دلوں میں، یہ ہماری ایک نشانی ہے، ہماری رحمت ہے، جو ہر ایک شخص کو عطا ہوتی ہے، جو اس رشتے میں منسلک ہوتا ہے، جو اس رشتے میں انٹر ہوتا ہے۔
لیکن اس کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی تا آخر عمر جو حفاظت کرنی ہے وہ ہمارا کام ہے. کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوتا, کوئی بھی رشتہ اس سے محروم نہیں ہوتا جب وہ اس رشتے میں داخل ہوتے ہیں. اس کی حفاظت کی ذمہ داری, اس نعمت کی, اس رحمت کی ذمہ داری انسان کی ہے. اننی لاحب دارا, کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں سکینہ اور رباب موجود ہو. ایک اور پہلو ہے خوب, یعنی مجھے ان سے محبت بھی ہے. تیسرا پہلو کیا ہے؟ قرآن کریم میں خدا ائمہ سے اور ان انبیاء کے زبانوں سے ایک دعا کرا رہا ہے, فرماتا ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, کہ خدایا ہمارے ان ہم سفروں کو, ہمارے اسپاؤسز کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. دعائیں کو ایک کانسیپٹ اگر آپ سمجھیں, دعائیں ایک آسان راستہ ہیں ٹو سے یور نیڈس پریسائزلی اینڈ کنسائزلی. ہماری زندگی میں عموماً ایک مسئلہ یہ رہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن ہم جب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا مسئلہ ہے, اس کا حل کیا ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. دعا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑی آسانی سے اپنے لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں میرا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. آپ کسی مسئلے کو جب اتنی پریسائزلی جب تک نہیں سمجھتے, آپ اس کو حل بھی نہیں کر سکتے. دعا کا پہلا پروسیس, اپنے پہلے پوائنٹ پہ یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو سمجھ جائے, اپنی مشکلات کو سمجھ جائے, اور پھر یہ بھی سمجھے کہ اس کا حل کیا ہے. پھر کچھ مدد خدا ہو, اور خود انسان عمل کرے. توکل نام ہے اس کا, تو اپنا خنجر تیز رکھ, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. خوب, یہ دعا کا فائدہ ہے کہ دعا منگوائی جا رہی ہے ائمہ سے کہ تم یہ کہو کہ خدایا ہماری اولاد کو, ہماری بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. میک them a source of delight of our eyes. اگر وہاں دعا میں یہ زبان سے نکالا جا رہا ہے تو اس کو اظہار بھی کیا جاتا ہے گھروں میں. آپ دیکھیے حدیث کے قصہ میں کہ امام حسین علیہ السلام جب آتے ہیں تو رسول اللہ کس طرح سے مخاطب کر رہے ہیں, یا قرۃ عینی, ہے میرے آنکھوں کا نور. یعنی یہ اظہارات خاندان میں ہونے چاہیے, فیملی میں ہونا چاہیے. کلیئرلی یہ چیزیں ہیں جو زندگی میں موجود ہونی چاہیے اور کہنا چاہیے. اور دوسرا وہ پہلو جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق فرماتے ہیں, پر محمد و آل محمد صلی اللہ وَلَقَدْ قُنْتُ انظر الیہا فتنقشف عنی الحموم والاحزان. کہ فاطمہ الزہرا میرے لیے ایسے تھیں کہ جب میں فاطمہ الزہرا کو دیکھتا میرے دکھ اور تکلیف میرے دل سے دور ہو جاتے. کیا درس ہے کہ اگر کوئی محبت کر رہا ہے اپنے گھر سے امام حسین کی طرح کہ جہاں کہ اس کے بیوی بچے موجود ہیں, اور وہ انہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے, ان سے محبت بھی کرتا ہے, تو گھر والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب باہر سے مثلاً کوئی مشکل سے, سختی سے, جاب سے, کسی صورتحال سے واپس آتا ہے تو انہیں گھر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کے غم اور دکھ کم ہو جائیں. یعنی یہ کردار ہونا چاہیے, یہ سیرت سید الشہداء ہے, اس انداز سے ہونا چاہیے. کہ ایک اور حدیث ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجد ھذا. رسول اکرم مسجد نبوی یعنی اس ہوئی مسجد جو خود بنائی تھی اس کے ساتھ کھڑے تھے اور کہا کہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور یہی عام محبت کے, پیار کے چند جملے کہنا, احترام سے بات کرنا خداوند متعال کو اس مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے. یہ
یہ چھوٹے چھوٹے عمل. ہم جنت جو ہے مشکل نہیں ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ روز قیامت لوگ جس کی وجہ سے محروم ہوں گے وہ بھی ان کی نیتیں ہوں گی، اور جس کی وجہ سے عطا کیا جائے گا وہ بھی ان کی نیت ہوگی. خدا کی طرف سے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم نے کبھی نیت ہی نہیں کی. آپ اگر آج مثلا نیت کرتے ہیں، میں کسی اور سے بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بلند درجے پر فائز ہوتا. اب ایک ایسی خواہش ہے جو ناممکن ہے، کربلا گزر گئی، دوبارہ نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ موجود ہوں گے. صفین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا کاش میرا بھائی آج یہاں ہوتا اور آپ کا ساتھ دیتا. امام نے کہا گھبراؤ نہیں، اس کی روح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. یعنی اگر آپ نیت یہ رکھیں، جتنی بڑی آپ نیت رکھ سکتے ہیں خدا اس کے مطابق عطا کرے گا. روز قیامت بہت سے لوگ اس وجہ سے محروم ہو جائیں گے کہ انہوں نے کبھی نیت ہی نہیں کی تھی، کبھی تقاضا ہی نہیں کیا تھا، کبھی خواہش ہی نہیں کی تھی خدا بند متعال سے کہ ہمیں یہ چاہیے، یس بلند مرتبے پہ پہنچنا ہے. مسجد نبوی میں اعتکاف سے زیادہ پسند ہے خدا بند متعال کو یہ اہل خانوادہ کے ساتھ پیار و محبت سے بیٹھ کے بات کرنا. اور سید الشہداء کی آپ دیکھیں کہ اسی ایک جملے میں اننی لاحب دارا تحل بہا فقین والرباب، ایک جملے میں یہ ساری چیزیں بند ہیں کہ مجھے ان سے محبت بھی ہے، مجھے وہ گھر بھی پسند ہے جہاں پہ وہ موجود ہوں، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں، میں ان کے ساتھ پیار و محبت سے بیٹھ کر بات بھی کرتا ہوں، وقت ان کے ساتھ گزارنا مجھے پسند ہے، پلٹ پلٹ کے آنا مجھے وہاں پسند ہے جہاں پہ یہ موجود ہیں. اور اس کا اعتراف بھی موجود ہے دوسری طرف سے. جس طرح سے سید الشہداء نے چند اشعار کہے ہیں، اسی طرح حضرت سید رباب نے بھی چند اشعار کہے ہیں. فرماتے ہیں قد قنت لی جبلا ثعبا علوذ بہ، اے مولا حسین آپ ہمارے لیے وہ بلند قامت، وہ انشیکیبل ماؤنٹن تھے جس کے دامن میں ہم سہارا لیتے تھے. مرد کی نشانی یہ نہیں ہے کہ گھر آئے اور بچے اور بیوی خوف میں مبتلا ہو جائیں. مرد کی نشانی یہ ہے، واقعاً ایک اسٹرانگ مرد کی نشانی یہ ہے کہ جس کے پاس اس کی خواتین پرامن محسوس کریں. آپ کی بیوی سب سے زیادہ امن آپ کے پہلو میں محسوس کرے، آپ کی بیٹی سب سے زیادہ سکون آپ کے سینے پہ محسوس کرے، آپ کی بہن سب سے زیادہ احترام اور سکون اور عزت و عظمت آپ کے پاس ہونے میں محسوس کرے. یہ مرد کی نشانی ہے. کسی کو ڈرا کے رکھنا، کسی کو خوف میں مبتلا رکھنا. بہرحال آج کل چیزیں بعض اوقات ریورس بھی ہو جاتی ہیں، ایسا بھی ہو گیا ہے کہ مرد بعض اوقات ڈرے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ دونوں طرف کے لیے درس ہے کہ تو یہ ان کے لیے درس ہے کہ ڈرا کے رکھنا کوئی کمال نہیں ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، سلام محمد و آل محمد. بسم اللہ. دیکھیں اپنے اخلاق سے یا جھگڑنے سے، لڑنے سے، بد زبانی سے، غصے سے کوئی آپ سے خوف میں مبتلا ہو جائے، یہ بہت آسان کام ہے جو دنیا کا کوئی انسان بھی کر سکتا ہے. لیکن اپنے صبر سے، پیشنس سے، تحمل سے، عزت سے، احترام سے، محبت سے اپنی بڑائی اور اپنی بزرگی منوانا بہت سخت کام ہے. مرد ہوں یا چاہے عورت ہوں، آپ بہتے رہیں یا برتر ہیں، اس طرح سے منوائیے، کردار سے منوائیے. مشکل کام کیجئے، وہ کام کیجئے جس میں پتہ تو چلے کہ آپ ہیں کچھ. بد تہذیبی کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت لگے گا؟ ایک لمحہ نہیں لگے گا. خوب فرما رہی ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسا انشیکیبل ماؤنٹن تھے جس میں ہم پناہ لیتی تھیں. لیکن دوسرا جملہ کیا کہا ہے؟ وَقُنْتَ تَصْحَبُنَا بِالرَّحْمِ وَالدِّينِ. اب ویسے یوں تھے کہ ایک محکم پہاڑ تھے کہ جس میں ہم سہارا لیتے تھے، لیکن ہمارے لیے فل آف کمپیشن، ٹینڈرنس
اور ایک خدا کی محبت کا مظہر تھے۔ دنیا کے سامنے جب حسین ابن علی جاتے ہیں، جب تک حسین ابن علی موجود ہیں خوف کوئی موجود نہیں ہے، اور اسی طرح حسین ابن علی گھر میں آتے ہیں تو وہاں رحم و محبت و شفقت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قرآن کریم جس چیز کو عرض یہ کرتا ہے کہ وہ جو اصحاب رسول ہیں وہ اپنوں کے ساتھ رحیم ہیں اور دشمنوں کے لیے سخت ہیں۔ یہ کردار اپنانا کہ جس سے دنیا ڈرتی ہو، جس سے دنیا ڈرے۔ امیر المومنین کے متعلق یہ بات روایات میں آئی ہے کہ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سخت گیر تھے، گویا ہر وقت ان کے ہاں تلوار ہے۔ روایات میں ہے کہ اہل بیت میں، بنی ہاشم میں، وہ چہرہ جس کے چہرے پہ سب سے زیادہ مسکراہٹ رہتی تھی وہ علی امیر المومنین تھے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کا کردار ایسا تھا، ان کا وجود ایسا تھا جس چیز کا خوف ہمیں رہتا تھا کہ اگر کہیں غلط بات کر دی تو ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے گلے پہ خنجر لٹکا ہو کہ علی کے سامنے غلط بات نہیں ہو سکتی۔ ویسے مسکراتا چہرہ ہے، کوئی مانے بھی نہ کہ اتنا بڑا شجاع اور اتنا بہادر۔ اور یہ عجیب امتزاج ہے امیر المومنین کی صفات کا، جنہیں جامع الازداد کہا جاتا ہے، کہ جس میں متضاد صفیں، اپوزٹ کوالٹیز جمع ہو گئی تھیں۔ یو وانٹ سی اے وارئر ہو از ویری کائنڈ۔ عموماً جو جنگجو انسان ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک جنگجو کو آپ عبادت گزار نہیں دیکھیں گے، عبادت گزار خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ کیا عجیب ہے کہ جو کمال شجاعت پہ ہے خیبر و خندق و احد میں، وہ کمال عبادت میں ہے مسجد کوفہ میں۔ نعرہ حیدری، جس کی تلوار سے مرحب و انتر کپ کپاتے ہیں جنگ میں، وہ مسلح عبادت پہ خود کپ کپا رہا ہے۔ یہ جو اپوزٹ کوالٹیز ہیں، ہاؤ یو ڈیفائن اٹ، ہاؤ از اٹ ایون پاسبل؟ اب ایک دنیا کا وارئر دکھائیے جس میں ساتھ اس قدر خوف بھی ہو۔ آپ کو بے دھڑک ہونا پڑتا ہے، سخت گیر ہونا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ کمال تھا، اور یہ کمال جو ہے یہ مشکل ہے۔ اور دوسروں کے لیے باعث رحمت ہونا، the minimum we can do is not to be a source of discomfort for others۔ اور اگر میکسیمم ہم کر سکتے ہیں تو لوگوں کے لیے باعث برکت بنے، کہ وہ دعا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، خدایا مجھے باعث برکت قرار دے، باعث بھلائی قرار دے انسانوں کے لیے جہاں جہاں میں رہوں۔ کتنی بڑی یہ دعا ہے۔ اور امام جب یہ فرما رہے ہیں اسی میں، اور جو اعتراف کر رہی ہیں جناب سیدہ رباب کہ وہ گویا ہمارے لیے ایسے تھے، مشکلات سے نجات کا ذریعہ تھے، اور ہمارے سامنے ایک رحم کا ذریعہ تھے۔ اور پھر ایسے خانوادے میں جہاں اس قدر محبت ہو، احترام ہو، وہ چند صورتیں ہیں جہاں وہ پیدا ہوں تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جسے امام صادق علیہ السلام رشتہ علی و بطول کے متعلق فرماتے ہیں کہ واللہ ما اغضبها ولا اکرہها علی امر حتی قبضها اللہ، کہ مجھے خدا کی قسم، امام یہ قسم کھا رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام یہ قسم کھا رہے ہیں، مجھے خدا کی قسم کہ امیر المومنین نے کبھی جناب زہرا پہ نہ کوئی سختی کی تھی اور نہ کوئی کام کرنے پہ مجبور کیا تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پاور آ جائے وہ دوسرے کو مجبور کرنا شروع کر دیتا، اور جہاں کہہ کہ پوری زندگی میں نہ کبھی کوئی سختی کی ہے، نہ دل دکھایا اور نہ کسی کام پہ جبر کیا۔ اور پھر کہا دوسری طرف بھی یہی تھا، ولا اغضبتہ ولا عصت لہ امرا، اور جناب زہرا نے بھی نہ کبھی ان کا دل دکھایا
اور نہ کبھی ایک رائٹ فل میٹر میں، ایک صحیح بات میں ان کی کوئی مخالفت کی. یعنی اس طرح سے جب باہمی احترام موجود ہو، جب میوچل ریسپیکٹ موجود ہو، جب اس انداز سے آپ ایک دوسرے کو خطاب کیا جا رہا ہو کہ حدیث قصہ میں جو آتا ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، میرا سلام ہو اے رسول کی بیٹی، میاں بیوی ہیں، اور دوسری طرف سے جواب آتا ہے والسلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین. ایک دوسرے کی منزلت کا، ایک دوسرے کے مقام کا خیال رکھا جا رہا ہے، چاہے میاں بیوی ہے. ہمارے ہاں پہلا یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی جب ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی بات جو منزلت ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں، اس کا ہی خیال نہیں رکھتے، اور وہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر احترام باقی رہے، کچھ بھی ہو جائے، بعض پری کنڈیشن سیٹ کر لینی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، بد زبانی نہیں ہوگی، بے احترامی نہیں ہوگی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے. وی آر ناٹ امیون، ہم غلطیاں کرتے ہیں. وی آر ناٹ انفیلیبل، ہم معصوم نہیں ہیں. کون سا ایسا گھرانہ ہے جس میں اختلاف نہیں آتے؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں اختلاف پیدا نہیں ہوتا؟ obviously two different people are coming together, both have different world view، مختلف ایک ماحول سے، مختلف کلچر سے، مختلف براٹ اپ ہے. تو جب دو انسان ایک ساتھ رہیں گے مشکل تو ہوگی. اس دنیا میں جو سب سے لطیف ترین شے ہے، جو سب سے مزیدار چیز ہے، وہ بھی دو انسانوں کا ساتھ رہنا ہے، اور جو سب سے تکلیف دہ شے ہے، وہ بھی دو انسانوں کا ساتھ ہی رہنا ہے. اس دنیا میں کوئی چیز آپ کو اتنا لطف نہیں دے سکتی، مزہ نہیں دے سکتی. مثلا آپ کے سامنے دنیا کی سب سے اچھی نعمتیں رکھ دی جائیں، سب سے اچھے کھانے رکھ دیے جائیں، اور آپ کو کہا جائے آپ اکیلے اس گھر میں رہیں گے اور کوئی ساتھ نہیں ہوگا، آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے. اور دوسری طرف بہت چھوٹی سی چیزیں بھی ہوں، لیکن محبت کرنے والے بیوی اور بچے ہوں یا شوہر ہوں، آپ ان چھوٹی سی چیزوں کو بھی انجوائے کریں گے. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس رشتے کو دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم بھی بنا سکتے ہیں. اور سیرت سید الشہداء میں ہمیں ایک چیز یہ مل رہی ہے کہ میں اس گھر سے بھی محبت کرتا ہوں. بیوی بچوں کی تو بات دور کی ہے، میرے لیے وہ گھر بھی محبوب ہو جاتا ہے جہاں یہ چلے جاتے ہیں، جہاں یہ موجود ہوں، جس خیمے میں یہ موجود ہوں، جس جگہ یہ موجود ہوں. اور انسان کا جب تعلق اس طرح سے رہتا ہے نا عمر بھر، اور جب جدا ہو جائیں تو پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے امیر المومنین جناب زہرا کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اما حضنی فسرمدو و اما لیلی فمسحدو، کہ اب میرا غم دائمی ہو گیا ہے، ایور لاسٹنگ ہو گیا ہے زہرا تیرے جانے کے بعد، اور اب میری راتیں سلیپ لیس ہو گئی ہیں، نیند نہیں ہے. اور یہی بات ہے جناب سیدہ رباب کی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عمر بھر جو سائے پہ نہیں جا رہی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ محبت کی ہے، ہمیں بہتر محبت کرنا آتا ہے. آج جس میں رومانٹک ورلڈ کی اور اس ساری چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، اب آپ اس کمال محبت کو کہاں دکھائیں؟ کس خانوادے میں یہ کمال محبت موجود ہے؟ کس فیملی میں یہ کمال محبت موجود ہے؟ اتنے بڑے آئیڈیلز ہیں. یعنی یہ فقط یہ نہیں ہے کہ اس عبادت میں یا دیگر معاملات میں، اس خاندان میں، یعنی جو آپ تصور کرتے ہیں، جو ہماری لائف کا ایک آج کل فنڈامنٹل ایک ڈائمنشن بن چکی ہے، پیسہ اور مثلا یہ محبت، اس میں بھی آئیڈیلسٹک کردار یہی ہیں اور موجود ہیں اور دکھایا ہے، عمل سے دکھایا ہے. میں عابدی صاحب کی اجازت سے، اور مجھے بہت اچھا لگا، میں ایک بات کو عرض کرتا چلوں کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ مثلا ان کی بیوی جب پیرالائز تھیں اور مسلسل یہ ان کی خدمت کرتے رہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اب وہ چلی گئی ہیں، مجھے ایک جملہ بہت اچھا لگا، کہنے لگے میں ان کی خدمت سے محروم ہو گیا. اور اگلے دن جب میں ان کے ساتھ قبرستان پہ گیا اور ہم قرآن پڑھ رہے تھے، یا گریا کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا دوسری طرف ساتھ ہی رضا شاہ پہلوی جو اس کا بھائی ہے، اس کی قبر تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کون زیادہ خوش قسمت ہے. ایک شہزادہ جس نے زندگی گزاری ہے، اس کی قبر پہ آنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور ایک خاتون ہے جسے شاید چند ہی لوگ جانتے ہوں، لیکن اس کا شوہر آتا ہے، قبر پہ کھڑا ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور چلا جاتا ہے.
ایسی خوش قسمتی اور انسان کو کیا چاہیے کہ زندگی میں بھی وہ وفا اور خدمت موجود ہو اور بعد موت بھی یہ موجود ہو. ہمارے سامنے کردار موجود ہیں. یعنی اگر آپ اس طرح سے عمل کریں، اس طرح سے وفاداری دکھائیں، یہ ہے سیرت حسین پہ چلنا. خوب، یہ پہلا پہلو ہے. دوسرا پہلو کیا ہے کہ انسان ان کی ضروریات کو پورا کرے، ایک دوسرے کی جو میوچل نیڈز ہیں ان کا خیال رکھے. اور اس کے متعلق امام حسین یہ دوسرا جو شعر ہے اس میں فرماتے ہیں احبہما و ابذلوا جل معلی، کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور میرے پاس جو بھی دولت ہے، جو بھی مال ہے، اس کا بڑا حصہ میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. اور آگے فرماتے ہیں وَلَيْثَ لِلَّائِمِ فِيهِمَا عِتَابٌ، اور اگر ملامت کرنے والے لوگ مجھے کرٹیسائز کرتے رہیں، کچھ بھی کہتے رہیں، تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. یہ دوسرا پہلو ہے کہ میں ان کی نیڈز کا جو ان کا خیال ہے اس کو کیٹر کرتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے زمانے میں گرمیوں کا روز ہے، بہت سخت گرمی ہے، پسینہ پسینہ ہے، گھر سے باہر نکلے ہیں، اور ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ دیکھو یہ خود کو عالم آل محمد سمجھتے ہیں، اور دن دہاڑے جو ہے یہ دنیا کے پیچھے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں. امام کہیں کام کرنے جا رہے تھے، خانوادے کے لیے کوئی رزق حلال لینے جا رہے تھے. تو امام نے جب اس سے سنا، امام نے کہا خدا کی قسم میں اگر اسی حال میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں شہید کی زندگی ہوگی میری. یعنی آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. یہ دونوں طرفہ ہے. دیکھیں، مرد نے کچھ اور ذمہ داری ممکن ادا کرنی ہے، خاتون نے کچھ اور کرنی ہے، اور یہ ایک میوچل ڈیسیژن ہوتا ہے جو بہت سبجیکٹیو ہے. ہر انڈیویجول، ہر کپل، ہر فیملی میں سرکمسٹانسز، سچویشن الگ ہو سکتے ہیں. یو ہیو ٹو کارو آؤٹ دا ویز. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے گزارنی ہے، اور ایک دوسرے کی جو بھی ضروریات ہیں، مالی ہو گئیں، روحانی ہو گئیں، یا کسی بھی حوالے سے، ان کا خیال رکھا جائے کہ میں ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں. جس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ القاد علی عیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ وہ شخص جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سخت کام سے گزرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے جہاد کر رہا ہو. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ اگر تمہیں خدا نے عطا کیا ہے یجب ان یوسع علی عیالہ، تو لازم ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو. اور امام حسین ان دونوں چیزوں کو بند کر رہے ہیں. اور تیسری طرف دیکھیے کہ تربیت اولاد میں دیکھیے کہ اس کا اظہار ہوتا ہے یا نور عینی حضرت سکینہ کے لیے. یعنی یہ اظہارات موجود ہونے چاہیے، جس کو مثلاً رہبر شہید یہ چیز کہا کرتے تھے کہ اظہار محبت گھرانوں میں ہونا چاہیے، الفاظ میں ہونا چاہیے، تکرار کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ فریضہ ہے ایک. اور اس مختصر عمر میں آپ سمجھیے کہ 3 سال کی بچی ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں جس طرح اس بی بی نے کربلا کا مقدمہ لڑا ہے، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ اسماعیل تو بچپنے میں ہی باپ کے ساتھ نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، صحرا میں چھوڑ دیا گیا، اور پھر اچانک حضرت ابراہیم ایک روز آتے ہیں کہ میں تمہارا والد ہوں، اور اگلے دن کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں ذبح کرنا ہے. بس سر و چشم کہہ کے جواب دے رہے ہیں کہ خوب قبول ہے. آپ ذرا اس چیز پہ غور کرتے ہیں کہ یہ بیویاں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ گھروں میں رہی ہیں، باہر نہیں گئیں. امیر المومنین کا ایک ہمسایہ ہے، فرماتا ہے کہ میں نے 30 سال امیر المومنین کے گھر کے ساتھ گزارے، میں نے ان 30 سالوں میں کبھی جناب زینب کبریٰ کے قد بھی نہیں دیکھا. یہ اسی گھرانے میں موجود ہیں. آج کل اگر کوئی ایک مرد ہو، کوئی عورت ہو، اسے ہمیشہ گھرانے میں رکھا جائے اور اسے اچانک بازار میں کھڑا کر دیا جائے، ممکن ہے کہ وہ بات کر سکے؟ یہ کیا تربیت تھی، کیا سلسلہ تھا جو بیٹوں اور بیٹیوں کا اس طرح سے چل رہا تھا کہ وہ بی بی جو کبھی لوگوں کے سامنے نہیں آئی، اچانک جو ہے سامنے آتی ہیں، اور اس انداز میں آتی ہیں کہ حتیٰ جو وقت کا امام ہے وہ کہہ رہے ہیں انت عالم غیر معلم.
اور اس دور میں جناب زینب کبریٰ اس دور میں گویا جو عہدہ امامت ہے وہ سنبھال رہی ہیں. یہ تربیت گھر میں رہ کے کیسے کی ہے؟ Isn't that a kind of miracle؟ آپ آج کے دور میں ایسے کو پیدا کر دیں جسے گھر کے باہر کبھی جانے دینا، جس نے کبھی مردوں کے سامنے بات نہ کی ہو، کسی مجمع کے سامنے بات نہ کی ہو، کوئی تقریر نہ کی ہو، اور اچانک اس انداز سے تقریر کرے کہ جب وہ لفظ اس خود کہے تو روایات میں ہے کہ اونٹوں کی گھنٹیاں بھی اپنے مقام پہ رک جائیں. اور یہ 3 سال کی بچی ایسے ایسے بیان کرے، ایسے ایسے خطبے دے کہ اہل کوفہ و اہل شام اپنے سر پیٹ اٹھے. یہ کیا تربیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ ہے سیرت امام حسین، یہ ہے سیرت علی امیر المؤمنین، کہ جہاں پیار ہے، محبت ہے، احترام ہے، اپنے کمال پہ ہے، اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور تربیت اس طرح سے کی جاتی ہے. نہ بیٹوں کو محروم کیا جاتا ہے، نہ بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے. کتنی ایسی بیویاں ہیں جو اسی خانوادے سے ہیں، جنہوں نے جب مثلا امام ظاہراً نہیں آ سکتے تھے، ان بیویوں نے یہ خدمات سر انجام دی ہے، ان بیویوں نے علوم آل محمد کو پھیلایا ہے. یہ وہ سیرت حسین ہے. یعنی میں نے آپ جو پہلے عرض کیا تھا کہ مختصر جملوں میں ممکن ہے آپ کو پوری کی پورا ایک باب مل جائے، پوری کی پوری تمام تفصیلات مل جائیں. اس چیز کو جتنا کھولتے جائیں گے وہیں سے نظر آئے گا. اسی لیے ایک آیت اللہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے انسائکلوپیڈیا سید الشہداء کے متعلق، اور 200 سے زیادہ کتب بن چکی ہیں اس میں، اور اسی طرح ان چیزوں کو کھولا ہے. اولاد کی تربیت، ایک تربیت وہ ہے جو سید الشہداء نے کی ہے، اور ایک تربیت ہے جو زینب کبریٰ نے کی ہے. جناب سید الشہداء جب کربلا سے چلے تھے، 28 رجب 3 شعبان کو مکہ پہنچے، تو جناب اون محمد ساتھ نہیں تھے. شعبان سے ذی الحج تک رہے، احرام حج کو احرام عمرہ میں بدلا گیا، تب بھی اون محمد نہیں تھے. جب امام حسین علیہ السلام مکہ کی حدود سے باہر نکلے تو حضرت ابوالفضل العباس کو کہتے ہیں، عباس ذرا یہ اونٹ روک دو، یہ قافلہ ذرا روک دو. حضرت عباس کو سمجھ نہیں آئی، کہا مولا جو آپ کا حکم. قافلہ رک گیا. پھر آ کے پوچھا مولا کیا وجہ ہے، کیوں رک گئے؟ کہا میں کچھ اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہا ہوں. حسین نے مقتل سجایا ہے، لیکن ایک ایک شہید چن کے لے کے گئے ہیں. مثلا زہیر ابن کین بار بار بھاگتے رہے، دور بھاگتے رہے، لیکن امام بار بار انہیں پیغام پہنچاتے رہے، جانتے تھے کہ یہ شہداء میں سے ہے. اور روایات میں ہے کہ جب زہیر ابن کین ملنے آئے تو امام نے ایک مکتب دکھایا تھا، ایک رجسٹر دکھایا تھا، اور اس میں زہیر ابن کین کا نام شہداء میں لکھا تھا. اور اسی کا اثر تھا کہ ایک لمحے میں وہ بدل گئے تھے. انہوں نے اپنی بیوی سے جا کے کہا تھا کہ سب کچھ تیرا اور میں حسین کا. امام حسین انتظار کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ آتے ہیں، اون محمد ساتھ ہیں. امام حسین سے سلام ہوتا ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ مولا کیا میں حضرت زینب کبریٰ سے بات کر سکتا ہوں؟ جاؤ عبداللہ، تمہاری بیوی ہے، تمہاری ہمسر ہے، جاؤ اس سے بات کرو. حضرت عبداللہ آگے آتے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی بات کرتے جناب زینب کبریٰ نے احتیاطاً یہ کہا کہ عبداللہ دیکھو اگر مجھے واپس بلانے آئے ہو تو میں واپس تو چلی جاؤں گی، لیکن یہ بتا رہی ہوں یہاں سے زینب کبریٰ کا جسم جائے گا، روح حسین کے پاس رہ جائے گی. اور یہ سننا تھا. جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب کبریٰ، میں آپ کو واپس بلانے نہیں آیا، میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنی ہے، کہا ہے کہ جب مشکل سفر پہ جاؤ تو قربانی کا سامان ساتھ لے کے جاؤ. تم اکیلی جا رہی ہو، میری طرف سے قربانی کا سامان لیتے جاؤ. ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے. جب حسین پہ مشکل وقت آئے نا تو میری طرف سے اون کو قربان کر دینا، اپنی طرف سے محمد کو قربان کر دینا. بس زیادہ یہ قافلہ چلتا رہا. آ گئے کربلا میں، آ گئی ہے شب عاشور. سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور زینب کبریٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے اون محمد،
کل تم نے اس طرح سے جنگ لڑنی ہے کہ انہیں حیدر کرار یاد آ جائے، کل اس طرح سے جنگ لڑنی ہے کہ انہیں جعفر طیار یاد آ جائے۔ اور یہ بچے کہہ رہے ہوں گے اماں اگر ماموں حسین نے اجازت دے دی تو ہم تجھے کربلا میں شرمندہ نہیں کریں گے۔ بس زیادہ روز عاشور چڑھا، جنازے آتے رہے، علی اکبر شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ آتی ہیں، دیکھتی ہیں اون محمد کو اور موجود ہیں۔ جناب زینب کبریٰ تڑپ کے کہتی ہے اون محمد ابھی تک تمہارے لاشیں واپس نہیں آئے۔ کہنے لگے اماں جان، ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں حسین کے پاس جاتے ہیں، اور وہ آگے سے کہتے ہیں تم تو میری بہن کی نشانی ہو، بھلا تم جیسے بچے بھی قربان کیے جاتے ہیں، بھلا تم جیسے بچے بھی ذبح کرائے جاتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں آ جاؤ میں تمہیں اجازت لے کے دیتی ہوں۔ تیار کیا، زرہ پہنائی، تلوار دی، امامہ سر پہ رکھا، آئی ہیں سید الشہداء کے پاس۔ اور جب زینب کبریٰ کو جو امام حسین نے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ اے میری بہن زینب کہ تم کیوں آئی ہو؟ مجھے بلا لیتی، حسین خود تیرے پاس چل گیا تھا۔ بھیا حسین آج کچھ خواہش ہی ایسی ہے، آج مطالبہ ہی ایسا ہے کہ زینب کبریٰ خود چل کے آئی ہے۔ جی میری بہن زینب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کہا حسین کیا میں شریکت الحسین نہیں ہوں؟ کیا میں تیرے مشن میں شریک نہیں ہوں؟ یقیناً تم ہو مولا، پھر اکبر شہید کرایا ہے تو میرے آن محمد بھی لے لیجئے۔ اے زینب کیا یہ بچے بھی شہید کرائے جاتے ہیں؟ کیا یہ بچے بھی ذبح کرائے جاتے ہیں؟ بہت منت و سماجت کی زینب کبریٰ نے، بالآخر مل گئی اجازت۔ اور جب کربلا کی جانب یہ افراد جاتے تھے، کوئی صحابی جاتا، کوئی بنی ہاشم میں سے جاتا، تو جب بھی بنی ہاشم میں سے کوئی جاتا تو امام حسین نے کرسی پہ بیٹھ جاتے، خواتین خیموں کے دروازوں پر آ جاتی، ان بیبیوں کی نظریں امام حسین پر ہوتی، امام کی حسین کی نظریں اس میدان کربلا کی جانب ہوتی، اور جب بھی ذرا امام حسین کے چہرے کا رنگ بدلتا یہ بیبیاں سمجھ جاتی اب بڑا سخت وقت آیا ہے۔ بس زیادہ رو جب اون محمد چلے، بیبیاں دروازوں پہ آئیں، حسین کرسی میں بیٹھے، ایک ٹیلے پہ عباس کھڑے ہوئے، شاباش میرے اون محمد، اسی طرح لڑتے رہو۔ روایات کہتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو کیا، پھر ایک وقت آیا، حملہ ہوا، اون الگ ہوئے، محمد الگ ہوئے، اکیلے رہ گئے زینب کبریٰ کے بچے۔ اب ان ملائین نے جو حملہ کیا، عباس کے چہرے کا رنگ بدلا، ادھر حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ زینب کبریٰ سمجھ گئی، دروازہ چھوڑ دیا، خاک کربلا پہ تیمم کیا اور ایک سجدہ کیا کربلا کی زمین پہ۔ خدایا تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ بس آزادہ رو، یہ دو جنازے ایک ساتھ تھے۔ ہر دفعہ امام حسین اکیلے آیا کرتے تھے، لیکن اب عباس کو ساتھ لیا۔ ایک جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک جنازہ عباس نے اٹھایا، لے کے آئے خیمے میں۔ بیبیاں رونے لگی ہیں، گریہ کرنے لگی ہیں، لیکن نہیں نظر آئی تو زینب کبریٰ۔ حسین پکارے میری بہن زینب کہاں ہے؟ میری بہن زینب کو لے آؤ، بچوں کو دیکھ لے۔ روایات کہتے ہیں بی بی زینب کبریٰ آئی، ہر جنازے پہ روئی ہیں، ہر لاشے پہ روئی ہیں، ماتم کیا ہے، لیکن یہ دو بچے ہیں، زینب کبریٰ روئی نہیں ہے کہ کہیں حسین بے صبر نہ ہو جائے۔ یہ بی بی نہیں روئی، عاشور گزر گیا، بی بی نہیں روئی، 11 محرم گزر گیا، بی بی نہیں روئی، کوفہ میں آئی، بی بی نہیں روئی، شام میں آئی ہے، بی بی نہیں روئی، واپس کربلا میں آئی ہے، بی بی نہیں روئی۔ جب پہنچی ہے مدینہ، پہنچی ہے اس کمرے میں جو اون محمد کا کمرہ تھا، عبداللہ داخل ہوئے۔ زینب کبریٰ تڑپ کے کہتی ہے عبداللہ مجھے میرے اون محمد کا پرزا دو، اور میری جھولی اجڑ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ماتم حسین۔
اللہ